یہ ایک بہن نے فرمایا کہ ایک گھر ہے، اس میں کوئی عورت تھی، اس نے جل کر خودکشی کر لی تھی۔ اب کہتے یہ ہیں کہ وہ نظر آتی ہے سفید کپڑوں کے اندر اور محلے والوں کو بھی نظر آتی ہے، اور ان کو محلے والوں کو ڈراؤنے خواب نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو کیا وہ عورت کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کیا وہ کسی کے بدن میں داخل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور گھر ہے، اس کی چھت سے آوازیں آتی ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ یہ روحوں کا تصور کہ وہ گھوم رہی ہے، بدرو ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ اگر ایک مومن کی روح ہے تو وہ اپنے قبر کے اندر بالکل آرام سے ہوتی ہے، اسے سیر کی اجازت ہوتی ہے لیکن ڈرانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر ایک کی روح کو نہیں ہوتی ہے۔ مومنوں کی روح آتی جاتی ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ سامنے آئیں اور روح تو نظر ہی نہیں آتی، تو بتائیے پھر کیسے نظر آ رہی ہے؟ وہ روح تو نظر ہی نہیں آتی ہے نا، وہ تو اب اگر کوئی ایک مر رہا ہو شخص، اس کی روح نکلتی ہے کہ آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب تک ہم زندگی میں ہیں ہمیں نظر نہیں آئے، ہاں مرنے کے بعد ہمیں نظر آئے گی، اور آپ تو زندہ ہیں، آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر وہ کسی کافر کی، بد مذہب کی روح ہو، مرتد کی ہو، یا بہت ہی فاسق فاجر، تو یہ معذب روحیں ہوتی ہیں، یعنی ان پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کو تو کہیں نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ کہ وسوسہ شیطانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یا کوئی یہ مذاق کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کر کے اور پورے محلے کو یا لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے کچھ اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے قطع نظر کہ فرض کر لیں کوئی روح فرض کر لیں تو روح کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ خود بتائیے، کیا ایک روح تو جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہوا کی طرح ہے، وہ کیا نقصان پہنچائے گی آپ کو؟ اور جسم میں داخل ہونا ہمارے ہاں اس کا بالکل یہ آواگون کہلاتے ہیں، اور اس کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے مذہب کو جب آپ نہیں سیکھیں گے تو غیر مذہب آپ کے ذہن میں آئے گا، جو فلمیں دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، الٹے سیدھے جگہوں کے اور بہت سے تصورات اپنے ذہن پہ خلاف شرع جمع کر چکے ہوں، وہ ایسے ہی خوفوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ مومن تو کبھی نہیں ہوگا، جو کامل مومن ہے، جس نے اپنا دین سیکھا ہو، سمجھا ہو، روحوں کے معاملات، تعلیم شرع اس کے ذہن میں ہو، تو وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی ہوگا جس کا ایمان کمزور ہے۔ دوسرا جو آپ نے کہا کہ محلے والوں کو ڈراؤنے خواب، یہ اصل میں نفسیاتی ایک اثر ہوتا ہے۔ آپ بہت ٹینشن میں ہوں، آپ سوئیں، آپ کو خواب میں ایسا لگے وہ قتل کر رہا ہے، کتے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بھیڑیا آپ پہ حملہ آور ہو رہا ہے، تو یہ بعض طبعی خواب ہوتے ہیں۔ جب سارا دن آپ ڈپریشن کا شکار رہیں، کوئی یہاں سے ڈرا رہا ہے، کوئی وہاں سے ڈرا رہا ہے، آپ سوئیں گے تو یہی چیزیں متشکل ہو کر خواب میں نظر آتی ہیں۔ لہذا کچھ بھی نہیں ہے، آپ بالکل بے فکر رہیے۔ اسی طرح گھر کی چھت سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ کوئی آوازیں وغیرہ نہیں ہے، یہ آپ کا وہم ہے، کوئی کیڑا ہوگا، کوئی ہوا چل رہی ہے، کوئی چیز گر گئی اور وہ آوازیں شروع ہو گئیں۔ مذہب اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں جنات ہو سکتے ہیں، جنات بعض وقت تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ یہ کبھی کبھار ایسے معاملات ہوتے ہیں، اگر جنات ہر ایک کو ایسے تنگ کرنے لگتے تو کوئی ایک مسلمان بھی اس سے محفوظ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو کوشش کرتے کہ ہمیں ڈسٹرب کریں، اور اگر وہ اس ایسی تصرف کر سکتے تو پھر جو نمازی مسجد کی طرف جا رہا ہوتا اس کو اٹھا کے پھر گھر کی طرف پھینک دیتے تاکہ جا ہی نہ سکے۔ ان کو ان تصرفات کی اجازت ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر یہ بہت کچھ کر لیتے، یہ صرف دعوت دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ ہمت کریں اور کامل مومن بنیں اور اپنا دین سیکھیے، خدا را خاص طور پہ عقائد سیکھیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط رہے۔